نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی منیر اسلام ٹی وی پر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ کائنات میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور پھر وہ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی کی غریب کی مدد کر کے خرچ کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر راشن کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں مدد کرتے ہیں، یا مساجد کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، طلباء کی صورت میں، جس جگہ بھی اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ متقی ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ مال عطا فرما دے تو کبھی غرور میں نہیں آنا چاہیے، کبھی تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ غرور اور تکبر والے بندے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دنیا کی ہر نعمت دی ہے، تو وہ بھی اس دنیا میں آ کر دی۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے یہ سب کچھ، بنگلے، ملازم، نوکر چاکر، بینک، دولت، خزانے، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا، بلکہ جتنے بھی اس نے بنگلے، کاریں، نوکر چاکر، خزانے، مال و دولت عطا فرمائے ہیں، وہ اس دنیا میں ہی عطا فرمائے۔ تو وہ اس کی حکمت ہے، وہ کسی کو ان گنت عطا فرما دیتا ہے، کسی کو تھوڑا عطا فرما دیتا ہے، کسی کو وہ دے کر آزما رہا ہے، کسی کو وہ نہ دے کر آزما رہا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ جس کو دے رہا ہے اس کو بھی آزما رہا ہے، جس کو نہیں دے رہا اس کو بھی آزما رہا ہے۔ جس کو دے رہا ہے اس کا وہ دیکھتا ہے کہ وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جب اس کے دروازے میں سائل مانگنے والا آ جاتا ہے تو کیا وہ اس سائل کی حاجت پوری کرتا ہے کہ نہیں پوری کرتا؟ اور جس کو نہیں دیا اس کو بھی وہ آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا یہ جس حال میں نے اسے رکھا ہے اس حال میں یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس حال میں میری رضا پر راضی رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا۔ اگر تو بندہ جس حال پر رب ذوالجلال رکھے اس حال پر راضی رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم دیا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ 10 گنا سے 700 گنا تک رب کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کو دیا ہوا ہے اسے اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اسے دنیا میں بھی، قبر میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے متقی وہ ہیں کہ جو ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پانے والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ فلاح والے لوگ ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کامیابی والے لوگ ہیں۔
زکوٰۃ ادا کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے والے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں سے اللہ رب العزت بھی محبت فرماتا ہے، اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت فرماتے۔ صدقہ دینے والوں سے، غریبوں کی مدد کرنے والوں سے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والوں سے، بہن بھائیوں کی خدمت کرنے والوں سے، جو عزیز و قریب غریب ہے اس کا خیال رکھنے والوں سے رب ذوالجلال محبت فرماتا ہے۔ ایک جگہ سورہ سبا کے نمبر 39 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا۔ جب رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں دوں گا، تو وہ دے گا۔ کیوں؟ یہ رب کائنات فرما رہا۔ رب ذوالجلال نے جو فرما دیا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس میں آگے پیچھے کی کوئی بات، جو رب ذوالجلال نے فرما دیا وہ سچ اور حق ہے، تو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو بندہ قرآن مجید کی آیات پر یقین نہیں رکھتا، قرآن مجید پر توکل کرتے ہوئے جو اس نے فرمایا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، یاد رکھے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ فلاح وہ لوگ پاتے ہیں جو قرآن مجید پر یقین رکھتے ہوئے توکل کرتے ہیں۔ جب بندہ قرآن مجید پر یقین کرتا ہے، اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اور پھر یہ خیال رکھتا ہے کہ جو میرے رب نے فرمایا وہ ہو کر رہنا ہے، تو پھر ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا۔ کیوں؟ وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ رب ذوالجلال بہتر روزی دینے والا۔ ایک جگہ سورہ بقرہ شریف کے نمبر 261 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ جس سے چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم زمین کو ایک دانہ دیتے ہو تمہیں 700 دانے دیتی ہے، تم مجھے دے کر دیکھو میں تمہیں کتنا عطا فرماتا ہوں۔ زمین کو بندہ ایک دانہ دیتا ہے تو زمین 700 دانے دیتی ہے۔ تو جب بندہ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 10 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں زیادہ عطا فرماتا ہوں، وہ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ غریب کو یکدم امیر بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اگر وہ چاہے تو غریب ترین کو امیر ترین بنا دے، اگر وہ چاہے تو امیر ترین کو غریب ترین بنا دے۔ کیوں؟ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے آگے کوئی سوال نہیں۔ تو اگر بندے کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، رزق کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کا ادب کرے، تعظیم کرے، نماز پنجگانہ پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دسترخوان پر جب بیٹھے تو ہاتھ دھو کر بیٹھے، کلی کر کے بیٹھے، جب دسترخوان سے کھانا کھا لیا جائے دعا مانگنے کے بعد ہاتھ دھوئے کلی کرے، پھر دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں زیادہ عطا فرما دیتا ہوں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ زیاں دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کریم کے حضور ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دی، کسی کو راشن لا کر دے دیا، کسی کو کپڑے دے دیے،
کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پیسے دے دیے، مدد کر دی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری راہ میں خرچ کرنے کے بعد، مدد کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے۔ جب لڑائی ہو جائے تو یہ نہیں کہتے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو یہ نہیں کہتے ہوئے میں نے تمہاری فلاں جگہ تمہیں مدد کی تھی، تمہیں کھانا کھلایا تھا، تمہیں کپڑے لا کر دیے تھے، تمہارے بچوں کو کھانا کھلایا تھا۔ احسان نہیں جتاتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ اذیت دیتے۔ اذیت کیسے ہوتی ہے؟ جب بندہ کسی کو مینے مارتا ہے، اوے میں نے تیری فلاں کام تیرے لیے کیا تھا، میں نے فلاں کام تیرے لیے کیا تھا، تجھے فلاں موقع پر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے تمہیں کھانا لا کر دیا تھا، تمہارے بچوں کو کھلایا تھا۔ یہ اذیت والے معاملے، یہ الفاظ اذیت والے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اس کو بھول جائیں، چاہے سامنے کوئی بھی ہے۔ سامنے والے کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو رب ذوالجلال کی رضا دیکھنی۔ جب بندہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ کسی کو مینے نہیں دیتا۔ ذلت اس کی ہوتی ہے، ذلیل وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دینے کے بعد بھی اگلے بندے کو تانے دے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد تانے نہیں دیتا، احسان نہیں جتاتا، اگلے کو تکلیف نہیں دیتا، تو رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میرے حضور ہے، اس کا ثواب رب کائنات کے حضور ہے، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کریم کے حضور ہے۔ رب کائنات ان کو ثواب عطا فرمائے، کتنا عطا فرمائے گا یہ رب ذوالجلال جانتا ہے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتاتے، اذیت بھی نہیں دیتے، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اذیت ہو۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اذیت دینی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ اچھی بات کر لے، رب کائنات کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر لے۔ اگر کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ مال دیا ہے، میں اس کی بڑی مدد کرتا ہوں، بڑے پیسے بھیجتا ہوں، اور پھر اس کا نام جو ہے 1000 روپے جو ہمارے ہاں چلتا ہے میڈیا پر کہ 1000 روپے کا نوٹ دیتے ہیں اور پھر اس کی تصویر کھینچ کے فیس بک پر پھینک دیتے ہیں۔ 100 روپیہ زکوٰۃ کا کسی کو دیتے ہیں، اس کا شناختی کارڈ بھی منگوا لیتے ہیں، اس کی شناختی کارڈ کی کاپی رکھتے ہیں، پھر 100 روپیہ دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف کر رہی ہو؟ تو تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو، 100 روپے کے لیے ان کی شناختی کارڈ کی کاپی رکھ رہے ہو۔ یا تو ان کو راشن دو نا پورے مہینے کا، تو پتہ چلے کہ واقعی تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ ایک شناختی کارڈ کی کاپی پر 100 روپیہ دیتے ہیں زکوٰۃ کا۔ 100 روپے سے کیا بنتا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم نہ دو، 100 روپے سے بہتر ہے کہ تم نہ دو۔ ایک تو غریبوں کو لینوں میں لگاتے ہو، پھر ایک تو ان کی عزت کو مجروح کرتے ہو، عزت خراب کرتے ہو، ایک ان کو ذلیل کرتے ہو، اور دوسرا دینا کیا ہے؟ 100 روپیہ دینا ہے۔ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا، اسلام حکم دیتا ہے کہ جس کو بھی دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور عزت کے ساتھ دینا ہے۔ جب عزت کے ساتھ نہیں دے سکتے، ذلیل کر کے دینا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نیکی حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک جب تک خرچ نہ کرو جس سے تم محبوب رکھتے ہو۔ بندہ گھر میں خود مٹن کھاتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے تو چنے والے چاول دے دیتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے اگر مٹن کھا رہا ہے تو اس کو چاہیے مٹن اللہ کی راہ میں پیش کرے، اگر چنوں والا چاول کھاتا تو پھر چنوں والے چاول دے۔ لیکن اپنے لیے کچھ اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ، ایسے بندے کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ جو خود کھا رہے ہیں وہی اگلے بندے کو کھلائیں، جو خود کھا رہے ہیں وہی اللہ کی راہ میں دے، جو خود پہن رہے ہیں وہی اللہ کی راہ میں دے۔ جب بندہ جسے محبوب رکھتا ہے
وہ اللہ کی راہ میں چیز دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ جو کچھ بندہ خرچ کرے گا، جس نیت سے خرچ کرے گا، رب ذوالجلال جانتا ہے۔ تو جو کچھ بھی بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے، اس لیے نیت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہونی چاہیے۔ کہ بندہ مال دے رہا ہے تو نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں گے شکی ہے، بڑی لوگوں کی مدد کرتا ہے، بڑے پیسے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اگر نیت یہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بندے کو قیامت کے دن جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں تو پھر یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور خالص نیت ہونی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بناتا ہے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ شریف کے نمبر 177 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس کا نام نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی اس کی ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ پچھلا دن ملائکہ، کتاب اور انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لایا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلین کو اور گردن چھڑانے میں دیا۔ وأقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیک وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی معاہدہ کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور تکلیف اور مصیبت لائی کے وقت صبر کرنے والے وہ لوگ سچے ہیں، وہی لوگ متقی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مسافروں کو دیتے ہیں، غلاموں کو دیتے ہیں، پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ پھر اگر ان کے پاس کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس وقت کوئی لڑائی ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہی سچے لوگ ہیں۔ کیوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، قیامت کے دن پر ایمان لانے کے بعد، ملائکہ پر ایمان لانے کے بعد، کتابوں پر ایمان لانے کے بعد، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، رب ذوالجلال کی ساری کتابوں پر ایمان لانے کے بعد، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی لوگ متقی لوگ ہیں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ مال عطا فرمائے تو اس مال کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میرے رب نے فرمایا کہ تم میری راہ میں دو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب یہ نیت ہوگی کہ میرے رب نے فرمایا وہ دے گا، اور پھر یہ یقین بھی ہوگا کہ میرے رب نے فرمایا تو وہ دے گا، تو پھر رب ذوالجلال ان گنت جو ہے وہ مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔